السلام علیکم شیخ، میں سہسوان سے یوپی سے بول رہا ہوں۔ شیخ میرا سوال ہے کہ اکثر میں خواب میں پانی دیکھتا ہوں، تو اکثر پانی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ پلیز وضاحت کریں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ خواب میں پانی دیکھتے ہیں، کبھی سمندر کبھی ندی، تو اس میں الگ الگ تعبیر ہے کیا یا پھر پانی کا ایک ہی جواب ہے؟ اکثر جو کامن جو ورڈز ہوتے ہیں، سمندر ہے، چاند ہے، سورج ہے، اس کی ایک تعبیر نہیں ہوتی جی اکارڈنگلی حالات کے حساب سے تعبیریں بدل جاتی ہے، اشخاص کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، ان کا علاج اگر چل رہا تو ان کا الگ ہوتا ہے، نہیں علاج کرنے والوں کا تو بہرحال، لیکن کامن یہ ہے کہ پانی اور سمندر سے جو تعبیر کی جاتی ہے کثرت علم، ماشاء اللہ۔ تو یہ کامن بتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بدل سکتا ہے، تو اس لیے ہم ان سے ذاتی زندگی اگر ہمارے سامنے ہوتے ہیں یا ہم سے ان کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہے تو ہم کو کچھ سوالات کا موقع ملتا ہے۔ جب انٹریکشن کا موقع نہیں ہوتا ہے تو ہم جنرل بات ہی بتائیں گے، انٹریکشن کے موقع میں ہو سکتا ہے چیز بدل جائے بعض اوقات، جیسا کہ میں نے کہا نا اس سے پہلے علماء کرام کہتے ہیں اگر برے آدمی نے اذان دیکھی تو اس کا مطلب وہ چوری کے کیس میں پکڑا جائے گا، اگر اچھے آدمی نے اذان دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کو جائے گا۔ کتنا فرق ہو گیا دیکھیے۔ زمین آسمان۔ تو بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ جن کا علاج چلتے رہتا ہے اگر وہ پانی دیکھتے ہیں، پوزیس ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں ڈوب رہے ہیں، سمندر میں ڈوب رہے ہیں، یا ایک اچانک دیکھتے ہیں کہ کشتی آئی ان کو بچا کر لے کے چلی گئی، اس کا مطلب نکلا کہ وہ جنوں کے عالم میں جو بھور میں پھنسے ہوئے اس میں سے بچ کے نکلیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں بچ کر نکل گئی۔ تو پانی ہے ادھر بھی، لیکن پانی کے ساتھ کشتی آ گئی۔ بعض اوقات پانی کو وہ دیکھ رہا ہے اور پانی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، اس کا مطلب نکلا کہ وہ کوئی عالم کے قریب ہے لیکن وہ عالم سے فائدہ نہیں اٹھا۔ دیکھ کتنا فرق ہو گیا۔ ایک آدمی جو پانی لینے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ لے نہیں پا رہا، اس کا مطلب نکلا کہ اس کو کچھ رکاوٹ ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ رکاوٹیں دور کرے۔ جیسے سب سے بڑی رکاوٹ علم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ گناہ۔ گناہ اس کے رکاوٹ بن جاتا ہے، تو استغفر اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للعاصی۔ میں نے امام وکیع سے کہا کہ میرا میموری پاور مضبوط کیوں نہیں ہے، تو کہا کہ تم گناہ کی جو ہے معافی مانگو اور گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے اور نور جو ہے گنہگار کو نہیں ملتا۔ یعنی بڑے علماء ہمیشہ شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں استغفار زیادہ کرو، استغفار کرنے سے میموری پاور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں آدمی کے تعلم کے لیے۔ یہ فہم جو ہے علم کے لیے بہت اہم چیز ہوتا ہے۔ سمندر کا کامن معنی ہے علم ہے، دودھ کا کامن معنی ہے ایمان کی بڑھوتری، زیادہ میں نے علم لیا۔ سمندر کا ایک معنی بعض اوقات ایمان بھی آتا ہے، تو اکارڈنگلی اس کا معنی، تو اس میں انہوں نے جھرنے کا بھی ذکر کیا ہے، جھرنے کا ہے، اور انہوں نے دریا کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا۔ پہاڑ کا مطلب ہے اونچائی، یعنی کہ اللہ عزت کی اونچائی دے گا۔ اگر پہاڑ سے نیچے گر رہے ہیں مطلب نکلا کہ بہت جلد ان کا شاید کچھ مذاق اڑنے والا جس کی وجہ سے عزت گر جائے گی، تو لہذا پناہ مانگے تاکہ وہ کیفیت نہ پیدا ہو، یا اگر وہ کچھ ایسا کام کر رہے جس کی وجہ سے فیوچر میں ذلت ہونے والی ہے تو وہ کام فوراً چھوڑ دیں۔ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ پر بڑی آسانی سے چڑھ رہے ہیں مطلب ہے کہ بہت جلد ان کو ترقی ملنے والی ہے۔ اگر پہاڑ پہ بڑی مشکل سے چڑھ رہے ہیں مطلب ان کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے ترقی ملے گی۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا رہنمائی میں؟ تم دعائیں کر لو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اب مان لیجئے، اب چونکہ ہم کئی ہفتوں سے خواب کے اوپر معلومات دیتے آ رہے ہیں، اب ایک آدمی کہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور خواب بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، میرے حالات پورے خراب ہے شیخ، اب میں اس کو بدلنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے کچھ سمجھ میں آیا، اتنی باتیں آپ نے جو کہی وہ یاد نہیں ہے، پورے ایپیسوڈ ہو سکتا نہ سنے ہوں، انفارمیشن جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، یا تعبیر دینے والا آدمی دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ میچ نہیں کھا رہا، کنفیوژن ہے، تو کیا کروں؟ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک دعا کو پکڑ لیجئے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء کہتے ہیں حولہ مانے پلٹنا، حالات پورے پلٹ کے فیور میں آ جائیں گے اور پھر اچھے حالات بن کر وہ اچھے کام کرنے لگے گا، اس کی قوت بھی اللہ دے گا۔ پلٹنے والا بھی کون ہے؟ برے حالات سے اچھے حالات پلٹنے والا بھی اللہ ہے، اور اچھے حالات میں اس کو ثابت قدم رہتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت دینے والا بھی کون؟ اللہ ہے۔ تو برائیوں سے پلٹنے کی طاقت اور اچھائیوں پہ قائم رہنے کی طاقت اللہ سے مانگ لیجئے، آپ کے حالات پورے بدل جائیں گے انشاءاللہ۔
कम से कम ये दुआ कर लीजिए, इंशाल्लाह हालात पूरे दुरुस्त हो जाएंगे.